اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 91، 92 اور 93 تین آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، اور ترجمہ یہ ہے اور تم ذکر کرو اس خاتون کا جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اور ہم نے اپنی پھونک اس میں ڈالی، اور ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو پوری دنیا کے لیے نشانی بنا دیا۔ بے شک یہ تمہاری امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے آپس میں اپنے معاملے میں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور ہر ایک ہماری طرف پلٹ کر آنے والا ہے۔ حضرات گرامی، یہاں پر انبیاء کرام کا جو تذکرہ چل رہا تھا، اور اس کے بعد اب یہاں پر حضرت مریم کا اور ان کے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ تم یہاں پر ذکر کرو اس خاتون کو جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ اصل میں یہودی جو ہیں وہ حضرت مریم پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کو بہت ہی برا بھلا کہتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کو وہ زانیہ تک کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ مگر صحیح بات کیا ہے جس کو اجاگر کیا گیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ حضرت مریم انتہائی پاک باز خاتون تھی۔ حرام تو جاننے دیجیے، انہوں نے تو شادی بھی نہیں کی، اور انہوں نے پوری طرح اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، اور وہ انتہائی پاک باز اور انتہائی نیک اور بڑی متقیہ اور انتہائی صالحہ خاتون تھی، اللہ کی طرف رغبت کرنے والی، اللہ کی طرف رجوع کرنے والی، اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو بالکل محو کر دینے والی اور خاص کر دینے والی تھی۔ اور ان کا تذکرہ اس سے پہلے کی آیات میں گزر چکا ہے کہ حضرت مریم ایک مرتبہ تھیں، اکیلے تھیں اپنے حجرے میں، اپنے کمرے میں، اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے انسان کی شکل میں وہاں پر جا پہنچے، اور اس کو دیکھ کر وہ گھبرا گئیں، اور انہوں نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور میرا تو معاملہ یہ ہے کہ میں صرف اللہ ہی کو پکارنے والی ہوں اور اللہ سے ڈرنے والی ہوں، لہٰذا تم دور ہٹو۔ اور جبریل علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ تم کو ایک بشارت دیتا ہے کہ تمہارے ایک لڑکا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے لڑکا کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، یعنی میری شادی نہیں ہوئی ہے، مجھے کسی بشر سے کوئی علاقہ نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ اور اللہ رب العزت چاہتا تھا کہ حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نشانی بنائے، پوری دنیا کے لیے نشانی، کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوں، جیسے آدم علیہ السلام بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ چنانچہ سورہ مریم کے اندر اس کی بڑی تفصیل گزر چکی ہے۔ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پھونکا اس کے اندر اپنی روح کو، اپنی پھونک کو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے اس فعل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام یا تمام فرشتے جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اور اللہ کی اجازت اور اس کی مرضی کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مٹھی میں مٹی لے کر پھینکی تھی کفار کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ جب تم نے جو پھینکا تھا، جو مٹھی میں خاک لے کر تم نے پھینکا تھا، وہ تم نے نہیں پھینکا تھا، وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ لہٰذا یہاں پر بھی جو جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کے اندر پھونک ڈالی، وہ اللہ رب العزت نے اسے اپنی طرف منسوب کیا، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایسا کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ان کے حمل ٹھہر گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے، اور اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے، گہوارے میں، پالنے میں،
حالت شیر خوارگی میں جب بچے دودھ پیتے ہیں اس عالم میں آپ کا بات کرنا، اور اس کے بعد بھی بے شمار معجزات جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے، مردے کو زندہ کر دینا، گھروں کے اندر کیا رکھا ہے وہ بتا دینا، اور کیا آدمی کھا کر آیا ہے وہ بتا دینا، مٹی کی چڑیا بنانا اور اسے ہوا میں اڑا دینا پھونک مار کر، تو یہ سارے وہ معجزات تھے جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو یعنی مریم کو اور ان کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوری دنیا کے لیے نشانی بنایا ہم نے۔ یہ اللہ رب العزت کی کاریگری تھی، یہ اس کی حکمت ہے اور اس کی قدرت ہے جو ہر ایک پر حاوی ہے۔ اور یہ سارے کے سارے انبیاء کرام جن کا تذکرہ اوپر کیا گیا اور جن کا تذکرہ نہیں بھی کیا گیا، وہ سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ سے طلب کرنے والے ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑانے والے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام جس وقت پریشانی کے عالم میں تھیں، انہوں نے کس کو پکارا، کس کو آواز دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کس کو آواز دی، کس کو پکارا، اور کس طریقے سے جب وہ پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں گرفتار ہوئے تو صرف ایک اللہ کے پکارنے والے بنے۔ اور اسی طریقے سے اس سے پہلے کے جو سابقہ انبیاء کرام جن کا تذکرہ اس سورہ انبیاء میں کیا گیا، ان کے بارے میں ایک ایک کا واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا کہ دیکھو جب ان کے اوپر پریشانیاں آئیں، جب ان کے اوپر مصیبتیں آئیں اور جب مصائب نے ان کو گھیر لیا تو انہوں نے صرف ایک اللہ کو آواز دی۔ لہٰذا جو تمہارا رب ہے، تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، ہر ایک پر قادر ہے، ہر ایک پر غالب ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، سب کو عطا کرنے والا ہے۔ لہٰذا تم بھی جب پریشانیوں میں ہو جاؤ، مصیبتوں میں ہو جاؤ تو صرف اسی ایک کو پکارو۔ اگر تم نے اس کے علاوہ کسی اور کو پکارا اور کسی اور کو تم نے آواز دی، صدا دی، کسی سے دعائیں مانگی، کسی سے فریاد کی، کسی سے مشکل کشائی کی دہائی دی، تو پھر یہ تم شرک کرنے والے ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا اسباب کے تحت چل رہی ہے، ان اسباب کو چھوڑ کر، ان اسباب کے علاوہ وہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، اب تم اگر ان کو آواز دے رہے ہو تو پھر یہ شرک میں تم مبتلا ہو۔ اللہ نے فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ جو تمہاری امہ ہے یہ ایک امت ہے، اور میں انا ربکم وانا ربکم، اور میں تمہارا رب ہوں۔ یہاں پر امت سے مراد دین بھی لیا گیا ہے، امہ سے مراد قرآن پاک میں بھی کئی جگہ استعمال کیا گیا ہے، تو یہ دین اس سے مراد ہے، یعنی سارے انبیاء کرام کا دین ایک دین تھا۔ وہ دین کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ تو اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، سارا دین ایک تھا، اس کی بنیادیں ایک تھیں، شریعتیں الگ الگ تھیں، قوانین میں تھوڑا فرق تھا، لیکن بنیادیں سب کی ایک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات، کہ تمام کے تمام انبیاء یہ علاتی بھائی ہیں، ماں جائے بھائی ہیں، جن کی ماں تو ایک ہیں اور جن کے دین مختلف ہیں، یعنی شریعتیں جن کی الگ الگ ہیں، قوانین الگ الگ ہیں، بہت سارے قوانین وقت کے لحاظ سے ہیں، بعد میں اس کو بدل دیا گیا، لیکن جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، توحید، رسالت، آخرت، یہ جو بنیادیں ہیں یہ سب ایک ہیں، یہ سارے انبیاء کرام کی ایک ہیں، جن میں فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اللہ کے توحید کو مضبوطی سے پکڑنا، اللہ کے رسول کے رسالت کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ وہ بنیادیں ہیں جو تمام انبیاء کرام کی ایک رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، یعنی پوری کائنات کا سب کا میں ایک پروردگار ہوں، فاعبدون، تو تم میری ہی عبادت کرو۔ یہ نون کے نیچے جو کسرہ لگا ہوا، زیر لگا ہوا، یہ اصل میں یا تھی، فاعبدونی یعنی صرف میری ہی عبادت کرو اور میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، بالکل نہیں۔ آگے فرمایا وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، مگر وہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اپنی رائے، اپنی عقلیں، اپنے رسم و رواج، اپنی ریت، اور اب نئی نئی باتیں پیدا کرنا دین کے اندر، اس طرح سے انہوں نے دین کے ٹکڑے کر ڈالے۔ وہ جو دین کی اساس تھی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بگاڑ پیدا کر دیا، توحید کے اندر خرابی پیدا کر دی، اللہ رب العزت کی جو توحید تھی اس توحید کو خالص نہ رکھا، اس کے ساتھ میں وہ شرک کرنے لگے، اور بہت سارا شرکیہ اعمال ان کی زندگیوں میں آ گیا، ان کے عقائد خراب ہو گئے، ان کے اعمال خراب ہو گئے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل الینا راجعون، ہر ایک کو ہمارے پاس پلٹ کر آنا ہے، یعنی اب ان کا جو حساب ہوگا وہ ہم حساب کتاب لیں گے. ہر ایک کو ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑ دیا جائے گا، وہ جو چاہے عقیدہ رکھے، جو چاہے عمل کرے، اس سے سوال نہ کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. ہم نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے اور ان نبیوں نے صحیح صحیح دعوتیں پہنچا دی تھی، اب ہم ہر ایک کا حساب لیں گے. اسی طریقے سے جو آخری نبی ہیں ہمارے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ نے ہم تک دین پہنچا دیا اور دین کا حق ادا کر دیا، رسالت کا حق ادا کر دیا، وہ دین اللہ نے محفوظ کر دیا. اب وہ دین موجود ہے مگر اس پر عمل کرنے والے کہاں ہیں؟ لوگوں نے اپنے اپنے امام بنا لیے، پیشوا بنا لیے، اپنے اپنے مسلک بنا لیے، اپنے اپنے طریقے بنا لیے، اپنے اپنے رواج بنا لیے. بہت ساری ایسی رسموں کو جو مبتدعانہ ہیں اور شرکیاں ہیں وہ اپنے یہاں داخل کر لی. اب وہ اسلام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، وہ اسلام ایک الگ ہی اسلام معلوم ہوتا ہے، اور وہ اسلام جو ہم سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں، بازاروں میں دیکھ رہے ہیں، گھروں میں دیکھ رہے ہیں، سماج میں دیکھ رہے ہیں، معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، وہ بالکل الگ اسلام ہے. اس اسلام کے اندر نہ معلوم کتنی بدعتیں ہیں، کہ نہ معلوم کتنے رسم و رواج ہیں، نہ معلوم کتنی ایسی چیزیں ہیں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا. اپنی طرف سے گڑھی ہوئی باتیں ہیں، اپنی طرف سے گڑھی ہوئی چیزیں ہیں، اپنی طرف سے گڑھے ہوئے قوانین ہیں، اپنی طرف سے گڑھے ہوئے رسوم اور رواج ہیں جو لوگوں نے بنا رکھے. اور ادھر وہ شریعت ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. تو یہ لوگوں نے خود اس کے اندر خرابیاں پیدا کی ہیں. لوگ خود فرقوں میں بٹ گئے، گروہوں میں بٹ گئے، ٹکڑوں میں بٹ گئے، جماعتوں میں بٹ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک کو ہمارے پاس پلٹ کر آنا ہے، یعنی ہم ہر ایک کا حساب لیں گے، ہر ایک سے سوال کریں گے کہ وہ کس دین پر ہے، وہ جو دین ہم نے بھیجا تھا، جو دین ہم نے نازل کیا تھا، اس کو اس نے اپنایا کہ نہیں اپنایا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول کہنے کے باوجود، ان کی رسالت کو تسلیم کرنے کے باوجود، کیا اس نے ان کی باتیں مانی یا باتیں کسی اور کی مانتا رہا، طریقے کسی اور کے چلتا رہا، رسم و رواج کسی اور کے اختیار کرتا رہا، اور دین کو اس نے پس پشت ڈال دیا؟ یہ کتابیں صرف بند کرنے کے لیے الماری کی زیب و زینت بن کر رہ گئیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک سے ہم اس کے بارے میں سوال کریں گے. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.